بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سچے واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کسی طبیب، حکیم اور معالج کے پاس اس کی بیماری کا کوئی علاج نہ تھا۔ جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ اب بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ درباریوں کو بلا کر مشورہ کیا تو ایک وزیر نے بتایا کہ شہر کے ایک بزرگ کا بڑا چرچا ہے، وہ دعا فرما دیں تو اللہ کریم کرم فرما دیتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ فوراً اس بزرگ کے پاس حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرے۔ وزیر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت کی بیماری کا بتایا اور التجا کی کہ بادشاہ سلامت کی تندرستی کے لیے دعا فرمائیں۔ بزرگ نے جواب دیا، ہماری دعا سے بادشاہ سلامت کو کیوں کر شفا مل سکتی ہے، جبکہ وہ رعایا کو ستاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ جو مخلوق خدا کو ستائے اور ظلم کرے اس پر اللہ رحم نہیں کرتا۔ تم جا کر بادشاہ سے کہو کہ وہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر اللہ کی رحمت کا امیدوار بنے۔ خلق خدا کی بددعا تعاقب میں ہو تو کسی کی دعا بھی فیض نہیں پہنچاتی۔ جو غریبوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ وزیر نے واپس آ کر بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی اور اس نے کئی ایسے لوگ جنہیں بے گناہ قید کر رکھا تھا ان سب کو آزاد کر دیا اور خیرات و صدقات کے لیے اس نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، غریبوں میں بانٹتا چلا جاتا۔ اب جب اس مرد بزرگ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کیے اور پھر خلوص دل کے ساتھ بادشاہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس بزرگ کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بادشاہ کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ اس عقائد میں دعا کی قبولیت کی یہ شرط بتاتے ہیں کہ دعا مانگنے والے کے ہاتھ کسی پر ظلم نہ کرتے۔ اگر ایسے ہاتھ جنہوں نے کسی پر ظلم کیا ہو، کسی انسان کو ستایا ہو، کسی یتیم، غریب، مسکین اور بیوہ کو دکھ پہنچایا ہو، کسی مظلوم کی بددعائیں لے لی ہوں، اب وہ جتنا بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا رہے اس کی دعا کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص کا کھانا پینا حرام کا ہو، لباس حرام کا ہو، وہ لاکھ ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑائے، دعائیں مانگے، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ لہذا اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے انسان کو کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کہ ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن نہ جانے کتنے مظلوموں کی بد دعا پیچھا کر رہی ہوتی ہے کہ جن کے جان و مال کے ساتھ انسانوں نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں، ان پر ظلم ڈھایا ہوتا ہے، انہیں پریشان کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ظلم اور ہر ظالم سے محفوظ رکھے، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔